اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہر ایک کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان ہر ایک کو مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کے اندر میں ایمان کا جذبہ عطا کرے، طاقت دے، قوت عطا فرمائیں اپنی روزہ کو رکھنے کے لیے اور تمام عبادات جو اس کے اندر میں ہیں نیک عمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے معزز سامعین کرام، ہم نے ابھی قرآن شریف کے اندر سے ہوستک دیرتین فرس 28 کی تلاوت کی ہے، ایک آیت شریفہ کی جس کا لفظی ترجمہ دچ زبان میں اس طرح سے ہے: دخینن دی خلوفن ان فنوی د ہارتن رست فندن ان د خدینکن فن اللہ وارلک نی فندن ہارتن رست ان د خدینکن فن اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات سے یہ خلاصہ کرنا چاہا ہے کہ انسان دنیا کے اندر میں اس کے پاس چاہے جتنوں بھی عیش اور آرام، دولت ہو، رہنے کے لیے بڑا سا مکان ہو، سواری ہو اس کے پاس رنگ برنگ کی، ہر ایک طرح کی عیش اور آرام اس کے پاس ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے دل کے اندر میں پھر بھی اطمینان نہیں آتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ہمیں چنتا رہتا ہے، فکر رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی لوٹ نہ لے جائے۔ اگر ہمارا پاس گاڑی ہے، مہنگا سے مہنگا گاڑی، یہی فکر رہتا ہے راستہ پر ہم نکلتے ہیں کہیں کسی سے ٹکرا نہ جائے۔ گھر ہے، بڑا سا مکان ہے، یہی خطرہ لگتا ہے کہیں رات کے وقت میں کوئی آ نہ جائے۔ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انسان بے چینی کے اندر میں رہتا ہے، بے قراری کے اندر میں رہتا ہے۔ بہت غور اور فکر کرنے کے بعد یہی سمجھ آتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس مشینی دور میں، اس کامیابی والی وقت کے اندر میں جہاں پر ٹیکنالوجی اتنی دور تک ہے، وہی انتخاب اتنا دور پر ہے، انسان صرف ایک دنیاوی مشین بن چکا ہے، اور اس میں رہ کر کے انسان ایک مشین کی طرح بن گیا ہے۔ اس کا جسم جو ہے اس قدر پروگرامرد ہو چکا ہے کہ بعض وقت وہ ایک ہی کام روز مرہ کرتا ہے۔ جس طرف دیکھو ایک عجیب سی بے چینی و اضطراب نے انسان کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح سے آج دنیا کے حالات کو دیکھا جاتا ہے، جس وائرس کے ذریعے سے آج دنیا کے حالات اس قدر ہے کہ ہر ایک انسان خوف کے اندر میں ہے، اور انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے بس ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ بے بس ہے۔ اس خطرناک بیماری کی وہ سامنا نہیں کر سکتا ہے، ابھی اس کے لیے دوا کا انتظام نہیں ہوا ہے، اور وہ بے چین اور بے قرار اور بے بس ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، ذات با برکت سے دوری
کیونکہ انسان ان تمام تکنیک کے اندر میں، ٹیکنالوجی کے اندر میں، کامیابی کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکا ہے۔ رسمی ایمان صرف نام کے وہ مسلمان رہ گیا، مسلمانی نام اس کو رکھ دیا گیا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگا۔ رسمی نماز کی طرف بعض وقت آ بھی جاتا ہے جب، تو اس کا دل نماز میں نہیں لگتا ہے۔ رسمی دعا کرنے کے لیے اس کی کبھی فرصت ہی نہیں ملتا، دعا مانگتا بھی ہے جب، تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سی دعا کر رہا ہے۔ میں ایک عجیب رسمی نظام کو ہم نے اپنا لیا ہے، اور ایک طریقہ ہے جس کو ہم نے اپنا لیا، اور اگر کہیں سجدہ بھی ہے، اگر نماز کے اندر میں سجدہ میں بھی ہم آ جاتے ہیں جب، تو ادھورا ہے، اور وہ بھی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے، کہ سجدہ کے اندر میں ہم جب جاتے ہیں تو نہ کہ ہم اپنی گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں، بلکہ ہم دنیاوی چیزوں کے لے کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدوں میں اس کی درخواست کرتے ہیں۔ ایسی بھاگم بھاگ میں کسی کو کس کی پڑی؟ اس دور دھوپ کی زندگی کے اندر میں کوئی کی فکر نہیں کرتا۔ وضو، نماز، روزہ اور حق العباد اور حق اللہ کی کس کو فکر ہے کہ ہمیں وضو بنا کر کے نماز کی طرف آنا ہے، اپنی عبادت کو کرنا ہے، اپنا حق جو ہے اس کو ادا کرنا ہے؟ کس کو پڑی؟ کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ جس معاشرہ مانے جس محفل میں، بین قومس کے اندر میں رات کا کھانا 12 بجے کھایا جاتا ہے، وہاں تہجد، نماز فجر کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کہ جہاں رات یوں ہی گنوا دیتے ہیں لوگ، تو وہاں پر نماز کے لیے امید نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور پہلے زمانہ میں صبح کی نماز نہ پڑھے اور ایک رکوع قرآن کا نہ پڑھے تو والدین ناشتہ نہیں دیتے تھے، کہ ماں باپ سخت ناراض ہو جاتا تھا۔ آج ٹیلی ویژن پر رات کا انتخاب ہوتا ہے، یعنی خاتمہ ہوتا ہے۔ رات بھر لوگ بیٹھ کر کے ٹیلی ویژن تاکتا ہے، بجائے کچھ کتاب اٹھا کر کے کچھ دعائیں سیکھنے کے لیے، کچھ عربی تلاوت کرنے کے لیے، وہ رات کے وقت پورے وقت رات میں ٹیلی ویژن کے پیچھے اپنا وقت گنوا دیتا ہے۔ اور شروعات بھی ٹیلی ویژن پر ہوتی ہے، اور سویرے بھی جب فرقو جگہ ہے تو وہ بجائے نماز فجر ادا کرنے کے لیے ٹیلی ویژن کھول کے بیٹھ جا ہے۔ ایسے گھرانوں میں موجود مقدس کتابیں بھی جو طاق میں رکھی ہوتی ہے، کتاب قرآن شریف گھر میں موجود ہے، لیکن بہت اونچی جگہ پر توپ کے اس کو رکھا گیا ہے کہ اوپر پر توف نہ بیٹھے، لیکن کبھی اس کو فرصت نہیں ملتا کہ ہم قرآن کو لے کر کے اس کے اندر میں سے ذرا سی تلاوت کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ماہ رمضان کی روزہ جو ہے سچی دل سے، نیک نیت کے ساتھ اپنی روزوں کو رکھے۔ عبادت جو ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، سب کو ہم کوشش کریں اس مہینہ کے اندر میں کثرت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام وہ لوگ جو وفات پا گئی ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ارواحوں کو اپنی جوار رحمت میں ایک اچھا سے جگہ عنایت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا جذبہ عطا فرمائیں، تاکہ ہم اس مہینہ کو پا کر کے اس میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہم اسی پر خاتمہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
دعا کرتے ہیں اس دنیا کے اندر میں جو بیماری پھیلا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی اندر میں حفاظت کرے، محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے لوگ بیماری کے اندر میں مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دواؤں کے اندر میں اس قدر طاقت بھر دے، دواؤں پر اس قدر اثر ہو اس کے جسم پر کہ وہ اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔ یہاں تک میرا یہ پیغام ماہ رمضان کے متعلق۔ ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا جذبہ عطا کرے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔ شکریہ۔